مصارفین صدقات کے صدقات واجبہ اور نافلہ کہاں خرچ ہونے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقات فقراء کو ملیں گے، مساکین کو ملیں گے، اور زکوٰۃ کی حصول اور اس کی وصولی کے لیے جو عملہ ہے ان کو ملیں گے، اس میں سے اس کی تنخواہ، اور نو مسلم لوگوں کی دلجوئی کے لیے ہوں گے، اور وہ لوگ جو غلام ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے ملیں گے، اور اسی طریقے سے قرض میں ڈوبا ہوا آدمی جس کی ادائیگی مشکل ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کی راہ میں، وہ مجاہد جو اپنا سامان جہاد نہیں لے سکتا، اس سے مراد وہ ہو سکتا ہے وابن السبیل، اور مسافر اس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کو دے دیں، بے شک گھر کی اس کی ملکیت کچھ ہو، اتنی زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں کہ راستے میں اس کو معاش یعنی کھاتا پیتا جائے اور اس کا کرایہ وغیرہ یہ گھر تک منزل تک پہنچ سکے ان کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ 8 مصارف ہیں کہ جن پر صدقات زکوٰۃ وغیرہ خرچ ہوگی۔ بتا دیا کہ زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور کہاں خرچ کرنی ہے، نہ کوئی عام آدمی اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے اور نہ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جی وہ انصاف نہیں کرتے، اللہ کا نبی تو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا، تمہاری مرضی کے مطابق تھوڑا خرچ کرے گا۔ تو اس اعتراض کا دفعہ ہے کہ تمہارا ایمان تو پہلے یہاں داغدار ہو گیا کہ تم اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں بخشتے، اور تم کہتے ہو کہ یلمزک فی الصدقات، اللہ کے پیغمبر پر تم الزام لگاتے ہو کہ وہ انصاف کے مطابق تقسیم نہیں کر رہے۔ اب اس میں بتایا گیا کہ صدقات کا لفظ یہ مشتمل ہے، عمومیت کے ساتھ بیان کیا گیا، صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے صدقات۔ صدقات واجبہ کیا ہیں؟ جو فرض یا واجب ایک لفظ پر اطلاق ہو رہا ہے، وہ ہے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ، اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے اس میں شامل، اگرچہ اس کا اپنا نام بھی ہے زکوٰۃ۔ اور عشر کا لہجہ تذکرہ بھی ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قرآن کریم میں ہے کہ جب تم کھیتی کو کاٹو، آتو حقہ یوم حصادی، اس کا حق ادا کرو۔ اگر تو زمین بارانی ہے جس کی سیرابی اللہ کی بارش سے ہوتی ہے، تو کل ما انبتت الارض، زمین سے جو پیدا ہوتی ہے پیداوار، اس کا 10واں حصہ اللہ کے نام پر دینا پڑے گا۔ اور اگر چاہی ہے کہ آپ اس کو ٹیوب ویل یا کنویں کے ذریعے اور راہٹ کے ذریعے آپ اس کو سیراب کرتے ہیں، اس کی آبپاشی کا انتظام ہے، 20واں حصہ دینا پڑے گا اس کا، جو بھی زمین کی پیداوار ہے اس کو آپ واجب یا فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں سے آگے حکم بھی آ رہا ہے فریضۃ من اللہ، اللہ کا فرض ہے یہ۔ تو یہاں مطلقاً صدقات کے لفظ میں عشر بھی شامل ہے اور زکوٰۃ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، جس طرح قرآن کریم میں آگے آ رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرے پیغمبر ان سے آپ صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ لے لیا کریں، اور اس سے کیا ہوگا؟ تطہرہم، زکوٰۃ کی جب ادائیگی ہو جائے گی تو ان کا مال پاک ہو جائے گا۔ اب وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا جو آپ نے ان سے لے لیا، ایک تو مال پاک ہو جائے گا، برکت بھی ہو جائے گی۔ نبی معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی کبریائی کی قسم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں حلف اٹھاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ایک تو عمرہ اور حج پر خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اللہ عطا کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر صدقہ سے بھی مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو طاہر، اور پھر پاکیزگی بھی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ منقول کیا ہے کہ ایک شخص بصرے کا کہ 61 سالی کے اندر بھی کہیں بارش نہیں ہوتی تھی، مگر اس کے کھیتوں کے اندر باغات بھی لے رہاتے تھے سرسبز، اور سیراب بھی ہو جاتے تھے۔ حیرت کی انتہا ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے ساری زندگی جب کھیتی کاٹی ہے، گھر لے جانے سے پہلے اللہ کا حق ادا کرتا ہوں، گھر لے جانے سے پہلے۔ اب اس کے اندر دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور ساری دنیا پر بارش برسے نہ برسے، میں کئی مرتبہ گیا ہوں، میری پیالی میرے کھیت کے ٹکڑوں میں اللہ بادل بھیج دیتے ہیں، اس کو برسا دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ
اس کے اندر ایک تو تطہیر مال ہے، پاکیزگی، اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ صدقات واجبہ ہیں یہ زکوٰۃ اور عشر، ان کے مصارف کے اندر بھی یہ ہے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات واجبہ صرف مسلمانوں پر خرچ ہوں گے، زکوٰۃ اور عشر۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا انما الصدقات لأہل الادیان کلہا، حدیث کے الفاظ ہیں، نفلی صدقہ، اور حتیٰ کہ اس کے اندر جو نفل صدقات ہیں سارے کے سارے جو خیراتیں آپ کرتے ہیں ان صدقات کو، اور بعض فقہاء نے قربانی کے گوشت کو بھی یہی حکم دیا ہے، باقی جتنی صدقات ہیں زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ انما الصدقات لأہل الادیان کلہا، ہر غیر مسلم کو بھی آپ دے سکتے ہیں، یہودی کو بھی دے سکتے ہیں، عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں، غریب سوپروں کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ اور عشر یہ صرف مسلمان غربا، مسلم کمیونٹی، مسلم سوسائٹی میں خرچ کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے پھر مصارف کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ اولاد پر اور بیوی پر اور ماں باپ پر خرچ نہیں کر سکتے۔ مثلا بیوی زکوٰۃ خاوند کو دے دے کہ گھر کا مال گھر میں رہ جائے، نہیں ہو سکتا، اور خاوند اپنی بیوی کو دے دے، نہیں، اس لیے کہ اس کی کفالت آپ اپنے مال سے اس کا حکم ہے آپ کریں، اور باپ اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا، بیٹے یا بیٹی کو نہیں دے سکتا، ایک تو ان کی تحقیر ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور دوسرا ان کی کفالت کا ویسے حکم ہے، زکوٰۃ سے نہیں، اپنے اصلی مال سے اس کا کریں۔ اور اسی طریقے سے اولاد اپنے باپ کو اور دادے کو نہیں دے سکتی، اور اسی طریقے سے ماں کو نہیں دے سکتی، نانا نانی کو نہیں دے سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا احترام ہے کہ اپنے مال سے اس کی کفالت کرے۔ ہاں زکوٰۃ کے مصارف میں یہ مسائل ضروریہ ہیں فقہاء کی طرف سے، مفتیان کی طرف سے، فقہ اور فتاوی میں، قضاء کے اندر، اگر آپ کا بھائی غریب ہے، پھپھی غریب ہے، خالہ غریب ہے، سالی غریب ہے، اور باقی جتنی بھی ہیں رشتہ دار، ان کو دے سکتے ہیں آپ، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ اپنے اقربا کو دیں گے تو زیادہ اجر ہوگا، زیادہ ثواب ہوگا، اس لیے ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب اور دوسرا اقربا پروری کا بھی ثواب مل جائے گا آپ کو۔ لیکن اپنے آپ یعنی خاوند بیوی یا بندہ اپنی اولاد کو یا اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی۔ بھائی غریب ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت آپ اپنی نیت تو کریں گے میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس کو جتلانا ضروری نہیں، آپ کا غریب بھائی محسوس نہ کرے یار میں تو زکوٰۃ کا مستحق بن گیا ہوں، آپ نیت کریں، اس کو بتائیں نہیں، آپ نیت کر لیں دل کے اندر، آپ اس کو دے دیں، آپ کی ادائیگی ہو جائے گی، اور نیت کرنا ضروری ہے۔ معززین، زکوٰۃ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مصارف بیان فرمایا۔ حضرت زیاد بن حارث ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن کی تفسیر حدیث سے میں حضور کی مجلس میں پہنچا، اور خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس وقت آپ ایک لشکر ترتیب دے رہے تھے سریہ کے لیے، حضور جس جنگ میں شامل ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں کچھ ایک لشکر بھیج دیں اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک سریہ تیار کر رہے تھے کہ جی آپ نے جانا ہے فلاں قوم کے پاس، اور وہ میری قوم تھی، میری برادری کی طرف، میری گاؤں، میری بستی کی طرف، فرمایا وہاں جاؤ وہ کافر قوم ہے، وہاں لڑائی کرنی ہے۔ حضرت زیاد بن حارث سدائی قبیلے سے تعلق تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ادھر بھیج رہے ہیں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں اور میری قوم، فرمایا وہ ساری کافر قوم ہے، فرمایا اللہ کے رسول میں ضمانت دیتا ہوں سارے مسلمان ہوں گے اور آ کر تابع ہوں گے اسلام دین کے، آپ جنگ کے لیے نہ بھیجیں ان کو، میری ضمانت۔ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، اور اگلے دن پوری کی پوری قوم آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زیاد سدائی متبون بقومک، یار تیری قوم بڑی فرما بردار ہے، تو واقعی اچھا سردار ہے، وہ فوراً تیری بات مان لیتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ نے ہدایت دی اور وہ آ گیا، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ادھر روکا، اور عین اسی موقع پر جاء رجل، ایک بندہ آیا، فسأل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کو سوال کیا، تو عین اس موقع پر یہ اللہ کریم نے یہ آیت اتاری کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین یہ آ گئے۔
اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے مصارف حدیث سے بھی جس طرح قرآن کے ہیں وہ عین موقع پر شان نزول پس منظر آیت کے بیک گراؤنڈ میں صحابی گواہ. اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ جو ادا کی جائے گی، زکوٰۃ جو لی جائے گی اغنیاء سے لی جائے گی اور فقراء میں. اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ جس محلہ جس شہر سے آپ لے رہے ہیں وہاں کے فقراء پر خرچ کریں. بعامل مجبوری اگر کہیں قحط آ گیا، کہیں زلزلہ مصیبت آ گئی، سیلاب آ گیا، دوسری جگہ بھی اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے. ورنہ رسول مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا معاذ زکوٰۃ کیا ہوگی، تم یمن میں جا رہے ہو. آپ نے فرمایا خذھا من اغنیائہم وردھا فی فقرائہم، حدیث کے الفاظ ہیں. آپ بحیثیت گورنر کے جا رہے ہیں، آپ ان کے اغنیاء دولت مندوں سے زکوٰۃ لیں جن پر واجب ہے، وردھا فی فقرائہم، اور وہاں کے فقراء میں خرچ کر دو. انہی کے دولت مندوں سے لیں اور وہیں کے فقراء میں خرچ کر دیں زکوٰۃ. 7.5 تولے سونا یہ نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی یہ نصاب ہے، بکریاں 40 علیحدہ ہے، گائے 30 علیحدہ ہے، اونٹوں کا نصاب علیحدہ ہے، اور اسی طریقے سے عروض سامان تجارت کا علیحدہ سسٹم ہے. مگر جو دانشور مخلص مومن ہے ہر چیز کا پورا سالانہ حساب رکھتا ہے. جس طرح اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کا حساب مکتوب ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، ضبط تحریر میں لاتا ہے، اللہ احکم الحاکمین کے لیے بھی اس کے پورے سامان تجارت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے حکم ہے. ورنہ قیامت کے دن وہ سونا جو گھر میں رکھا ہوا ہے اسی کو جہنم کی آگ پر تپا کے داغا جائے گا اس سے. قرآن کریم میں ارشاد ہے. اب بعض لوگ بڑے ہیلے باز ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرح ہیلا، اور بنی اسرائیل نے ہیلا کیا تو اللہ نے برباد کر دیا. وہ کیا ہیلا؟ ہفتے والے دن ان کو مچھلی کا شکار کرنے سے روکا گیا تھا، مگر قدرتی طور پر آزمائش کے لیے آتی بھی شکار اس دن مچھلی بہت زیادہ ہوتی تھی. اب یہ کیا کرتے تھے، گڑھے کھدے کھود لیے اور اس کے اندر مچھلی بھر دیتے تھے. ہفتے والے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے منع کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب کیا آیا کہ ان کے 70,000 بوڑھے خنزیر بن گئے اور جوان باندر بن گئے. اللہ تعالیٰ نے شکلیں بگاڑ دی. یہ ہیلے بازی اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے. لوگ ہیلے کرتے ہیں. کیا ہیلا ہے؟ سال کے اختتام پر خاوند نے بیوی کی ملکیت، بیوی نے خاوند کی ملکیت کر دی، یا ویسے انہوں نے کہا جی میں نے متعین کیوں یہ اس بچی کا، اس بچے کا، اس بچے، ویسے دیں یا نہ دیں شاید. تو یہ ہیلے بازی نہیں ہے زکوٰۃ میں. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو بڑی احتیاط کی. حضرت عائشہ کا مال نصاب کو بھی نہیں پہنچتا تھا. بی بی صاحبہ فرماتی ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دیکھا، کچھ رنگ ڈالے ہوئے تھے، میں نے چھلے جس کو کہتے ہیں انگوٹھی ٹائپ. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہن فتخات لیتزین لک، یہ کچھ رنگ ہیں، میں نے چھلے پہنے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پہن کر آپ کے سامنے میں خوبصورت لگوں. فرمایا عائشہ کام بڑا خطرے کا ہے، آگے ان کو داغا جائے گا، تپایا جائے گا اسے. تو حضرت بی بی صاحبہ فرماتی ہے میں نے وہیں اتار دی. اور اسی طریقے سے کچھ اور عورتیں آئیں اور ان کے ہاتھ میں فی ایدیہن سواران، ان کے ہاتھوں میں سواران کنگن تھے سونے کے. آپ نے فرمایا حل تو الدین زکات، اس کی زکات دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، اس کی تپائی آگ پر اور دغائی اس کی داغا جائے گا آپ کے ہاتھوں کو. انہوں نے اتارے. فرمایا یا رسول اللہ غربا میں دے دیجیے، رہے ہم اس سونے سے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنے لیے ہم سونا اپنے مال سے لیا سونا اور رکھ رہے ہیں استعمال کے لیے، تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا ہے کہ ہمارا مال اور غریبوں کو میاں آپ تو اللہ تللے اور زیب و زینت کے لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 40واں حصہ رکھ دیا ہے کہ تم زینت کے لیے رکھتے ہو. غریب بھوکا اس کے پیٹ کے لیے تو کچھ جائے. اس کی مثال ایسے دیکھ لیں کہ ایک آدمی نے اگر 3 4 5 کتے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ شہروں کے اندر ڈاگ ٹیکس بھی ہے، کتے کا ٹیکس. تو ایک آدمی شیر رکھتا ہے، کتے رکھتا ہے شوقیہ، پھر ڈاگ ٹیکس بھی تو ادا کرتا ہے. یہ جو سونے کا داغ رکھا ہوا ہے کتا جہنم سے تپنے اور داغنے کی بجائے اس کا ٹیکس بھی تو دینا چاہیے. تو اس پر ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے. 40واں حصہ اس کا ادا کیا جائے گا.
اب مسقال اور وہ کیا اس وقت کا وزن پیمائش ترازو آج کل کے سادہ لفظوں میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یہ نصاب ہے۔ اور یا اسی مالیت انما الصدقات للفقراء، مسائل بڑے وسیع اور کافی ہے، مختصراً بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے۔ اب فقراء اور مسین یہ دونوں تقریباً وہ ہیں، ان کو یوں کہہ دیا جائے ہر وہ بندہ جو نہ صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس نصاب جیسی مالیت نہیں، ہاں ضرورت کا سامان ہے، گھر کا مکان، اپنا مکان ہے، یا اس کے بعد کوئی ایسے چھوٹا موٹا کرسیاں فرنیچر پڑا ہوا ہے، لیکن پھر نصاب کے برابر کچھ نہیں، خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ فقراء اور مساکین میں وہ شامل ہے جو صاحب نصاب نہ ہو۔ بعض بہت مفتیان حضرات نے کہا ہے کہ فقیر یا مسکین کی ان دو میں سے ایک وہ کہ جس کے پاس لیس لہ شیء، کچھ بھی نہ ہو، اور وہ کہ جس کے پاس 2 وقت تک کھانا بھی نہ ہو، اس کو بھی کہا گیا ہے۔ تاہم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مستحق نہیں تھا، سوال کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے سے نور کھینچ لیں گے۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے فرائض پورے کرتا ہے، ابل عیال کثیر العیال ہے، یتعفف، سوال نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک یہ محبوب نظر ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثیر العیال، سوال نہیں کرتا، غربت کا مارا ہوا، اللہ کے فرائض کا پابند، فرمایا اللہ کے ذمے لازم ہے اللہ اس کو جیسے کیسے سال کا حلال خرچہ کہیں نہ کہیں سے دے دے گا۔ یہ حدیث ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فقراء اور مساکین والعاملین علیہا، وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کارندے ہیں، اس زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکتی ہے اگر بیت المال کے پاس اور پیسہ نہ ہو تو۔ تالیف قلب کے لیے ایک خاندان مسلمان ہوا، قبیلہ اس کے پیچھے پڑ گیا، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، تالیف قلبی کے لیے، دل جوئی کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ گردن چھڑانے کے لیے ایک وہ بندہ کہ اس نے تاوان ادا کرنا ہے، عدالت نے اس کے اوپر چٹی لگا دی ہے، یا غلام ہے آزاد کر، اب اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ بندہ پھنس گیا، اس سے غلطی ہو گئی، اب دیت دینی ہے اس کو، یہ بھی گردن چھڑانے میں ہے، تو اس قیدی کو گردن چھڑانے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، ایسا مقروض ہے کہ دنیا تنگ کر رہی ہے، اگر زکوٰۃ کے مال میں سے اس کا قرضہ ثبوت مانگے جائیں گے اس کے قرضے کے تو دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ مجاہد جو میدان جنگ میں اس کے پاس سامان ہتھیار اس وقت جو تھا تیاری کے نہیں ہے، تلوار گھوڑا یا اونٹ لینے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، ایک آدمی یہاں تو بڑا سیٹ ہے، قدرتی طور پر سفر میں گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، چوروں نے لوٹ لیا، اب اس کے پاس یہ اللہ کی قدرت بھی ہے۔ ایک بندے کے بارے میں معلوم ہوا کہ جناب وہ کہیں ندی نالے سے دریا سے اس کی لاش وہ تیرتی ہوئی آئی، لوگوں نے گاؤں والوں نے پکڑا اس کو، اور انہوں نے مسجد کے سپیکر پر اعلان کر کے، یہ اللہ کی شان ہے، دولت پر نازا نہیں ہونا چاہیے، یہ آنے جانی چیز ہی ہے، المال ذل زائل، یہ ایسا سایہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک کی جیب میں کبھی دوسرے کی جیب، مال دولت پر نہیں۔ جب اس کی لاش کو نکالا تو وہ بیچارہ کیا، گاؤں والوں نے لوگوں نے سپیکر پر اعلان کر کے 1-2 روپے اکٹھے کر کے اس کو کفن دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ اپنے علاقے کا تاجر اور بڑا سیٹ آدمی تھا، اس کو دفن کر دیا۔ تو یہ وہ اگر دوران سفر اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ اس کو زکوٰۃ کے مال، اب جب وہ منزل پر پہنچے چاہے تو اس کو واپس کر دے، بہتر ہے، نہیں تو جو اس پر خرچ ہو گیا خرچ ہو گیا۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح آپ قولی باتیں تسبیحات وغیرہ کرتے ہیں ایمانیات، جس طرح بدنی باتیں نماز روزہ وغیرہ لازم ہیں، اسی طریقے سے مالی عبادت فرض ہے۔ التحیات للہ، قولی باتیں اللہ کے لیے، والصلوات، بدنی باتیں اللہ کے لیے، والطیبات، مال کی عبادت جس کو مالی عبادت کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، فریضۃ من اللہ، اللہ کا فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ کیا ہے اللہ جانتے ہیں کون اس کے حکم کے مطابق صدق کے ساتھ چلتا ہے۔ صدقات صدق سے بھی ہے، ایک آدمی سچائی کے ساتھ مانتا ہے اللہ کا حکم میں پورا کروں گا میں، حکیم حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ سارے رزق روزی اس کے ذمے ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
اللہ کے ذمہ رزق، مگر اس کے باوجود بھی قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا رزق دے دیتا یہ اس کی حکمت کے خلاف تھا، رزق ہے اس کے ذمہ، مگر اللہ کریم نے معیشت کے اندر بھی درجات رکھ دیے، کسی کو غنی بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا۔ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس مال دولت زیادہ ہے حساب بھی اتنی دینا پڑے گا، اور جس کے پاس کم ہے اتنی حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر بتا دیا وفی اموالہم حق معلوم، اپنی مرضی سے نہیں میں کسی کو کوئی دے دوں کسی کو نہ دوں، نہیں، متعین نصاب ہے اس کے متحق معلوم۔ اور دوسرے نمبر پر بتایا حق، وہ لازم ہے، آپ کسی کو دیں گے تو احسان نہیں کر رہے، وہ آپ نے اللہ کا حکم پورا کیا، بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ صحیح مصرف پر جائے۔ پھر ایک اور چیز، جس طرح مال زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے، اس کے مصرف کو صحیح طریقے سے تلاش کرنا بھی ضروری ہے، یوں نہیں کہ نکالا اور جان چھوٹے پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر بغیر تحقیق کے دیا، پتہ چلا بعد میں وہ تو کافر تھا، پتہ چلا وہ تو امیر تھا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی دوبارہ کرنی پڑے۔